السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آفتاب۔ آج میں آپ سب سے ایک گہرائی کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سنیں، سمجھیں اور سبق حاصل کریں کہ اکثر ہم رات کو موبائل استعمال کرتے کرتے اس کی بیٹری لو کر دیتے ہیں، پھر نیند کے زور میں چارجنگ پر لگانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ نیند اتنی زیادہ گہری ہوتی ہے کہ موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے، مگر ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس موبائل فون کو اپنے چارجنگ پوائنٹ تک لے جا کر کے چارجنگ پر لگا سکیں، اور موبائل بند ہو جاتا ہے اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، اور پھر جب صبح اٹھ کر موبائل اٹھاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش رات کو موبائل چارجنگ پر لگا دیا ہوتا تو اب تک بیٹری فل ہو چکی ہوتی، کاش ایسی غلطی نہ کی ہوتی اور موبائل چارجنگ پر لگا دیا ہوتا، موبائل اب تک چارج ہو چکا ہوتا، چارجنگ اس کی فل ہو چکی ہوتی۔ اس کا افسوس ہمیں بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جب ہم قبر میں جائیں گے تب ہم پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش فرصت کے اوقات کو ہم غنیمت جانتے، نماز قضا نہ کرتے، کاش رمضان کے روزے رکھ لیتے، کاش فلاں گناہ نہ کیا، کاش جھوٹ نہ بولا، کاش چوری نہ کی ہوتی، کاش کسی کی غیبت نہ کی ہوتی، کاش کسی کا حق نہ مارا ہوتا۔ فلاں گناہوں کے بارے میں سوچیں، ہر طرح کے گناہوں کے بارے میں سوچیں گے اور ہمارے منہ سے صرف نکلے گا کاش ہم نے یہ نہ کیا، کاش حرام رزق سے دور رہے ہوتے، کاش حقوق العباد کا خیال رکھا ہوتا، کاش والدین کی فرما برداری کرتے، کاش زنا غیبت سے بچے رہتے، صرف کاش اور افسوس۔ دوستو، سانس ہے تو چانس ہے، اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، وہ ایسا صمد ہے جو کہ احد ہے۔ اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے توبہ کیجیے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا تہیہ ارادہ کر لیجیے۔ نماز کی پابندی کریے، قرآن مجید کو تجوید و ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہیے، اور پابندی کے ساتھ حرام کمائی، رشوت، سود سے بچتے رہیے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کا معاف کرانے کا وقت جب تک ہمارے رگ میں سانس ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، تب تک ہے۔ ہم معافی مانگ کر، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ جب تک نزا کا وقت نہیں آتا ہے، جب تک آخری غرغرہ نہیں آتا ہے، تب تک ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے ابھی اللہ سے معافی مانگیں اور گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، اور نیک عمل کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے پکا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور میں صرف باتیں نہیں بنا رہا ہوں کہ میں آپ سے باتیں بنا رہا ہوں، گناہوں سے بچنے کا سب سے اچھا ذریعہ نماز ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں اس کا شارٹ فارم بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ ہم کو اگر بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، نیک عمل کرنے، سچائی کے راستے پر چلنا، تو سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دل میں آئے تب پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کا مطلب کہ اسے قائم رکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں دو باتوں کو سیکھ ملتی ہے، دو باتیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلی بات بتاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرو، صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قائم رکھنے کا مطلب نماز ریگولری پڑھنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پر قائم نہیں رہتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ مشرکوں والا عمل کر رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز جیسے عمل کو نہ چھوڑیں، نماز کو کنٹینیو کرتے رہیں۔ اور میں آپ کو نماز کے طریقے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جن بھی میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو نماز کے طریقے نہیں آتے ہیں، یا کوئی پریشانی ہے جس میں وہ دوسرے سے سوال نہیں کر سکتے ہیں، پوری طرح سے ان کو نہیں معلوم ہے، میں ان کو انشاءاللہ نماز کے طریقے بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا، بتاؤں گا، آپ لوگ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ عمل کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔